مختلف شخصیات پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کی ذاتیات کے خلاف بولنا یہ کسی کو بھی شیوا نہیں دیتا۔ نہ ہی ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عالم دین، چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذات کے متعلق پروپیگنڈا کرنا اور اس کو غلط کہنا، یہ جو ہے وہ اصلاً غیر اخلاقی کام ہے، اور اس سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بطور ایک انسان کی بھی اس بات سے راضی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو اور اس بات سے اوپر کیا ہو راضی ہو۔ ہاں، وہ جو ان کے نظریات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، وہ کھل کے گفتگو ہونی چاہیے، اور نظریات سے اختلاف ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری ہاں جو مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنا بالغ نہیں ہوا کہ وہ ان دو باتوں میں فرق کر سکے کہ کون سا جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور کون سی گفتگو جو ہے وہ نظریات کے اوپر ہو رہی ہے۔ چونکہ ہمیں اس چیز کا فرق کرنا نہیں آتا، تو لہٰذا جب بھی ہم نظریات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے، اس نظریے کا کوئی قائل نہیں ہے، فقہا اس کے قائل نہیں ہے، موجودہ مراجع اعظام اس کے قائل نہیں ہے، یہ ان کا اپنا نظریہ ہوگا، یہ ان کی اپنی تحقیق ہوگی، لہٰذا دو باتوں کو الگ الگ رکھا جائے، تو لوگ سیدھا کیا کہتے ہیں، وہ جی آپ کے دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، آپ شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں اب شخصیت کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا گیا، نہ ان کا نام بگاڑا گیا، نہ ان کو غلط کہا گیا، نہ ان کی کوئی کہا گیا کہ یہ کوئی جاہل ترین انسان ہے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، سیدھی سیدھی بات کی گئی کہ یہ ان کا نظریہ، یہ فقیہ کا نظریہ، یہ دلیل ہے اور یہ اس کا کیا نتیجہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتیات کے اوپر حملہ کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ صورتحال ہر معاشرے میں رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے رہا کرتے ہیں کہ جو نظریات کے اختلاف کو ذاتیات کا اختلاف کیا سمجھتے ہیں، اور جب بھی کوئی نظریات سے اختلاف کرے تو وہ اسے ذاتیات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتا ذاتیات کا اختلاف ہے لیکن اس کو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نظریات کے اختلاف ہے۔ ذاتیات کے اختلاف کی میں کیا مثال دوں کہ ذاتیات کے اختلاف میں کیا ہے کہ کسی کو آپ فاسق کہتے ہیں، کسی کو آپ کافر کہتے ہیں، کسی کو آپ کا کوئی برا لقب دے دیتے ہیں، کسی کی آپ شجرے پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی کی آپ شکل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کسی کی آپ جو ہے وہ کوئی بھی اس کی خامیاں ہیں اس کو آپ مذاق بنا لیتے ہیں، تو یہ کیا ذاتیات کا اختلاف ہے۔ اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض کا بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ذاتیات کا اختلاف نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کو فاسق کافر کہہ دینا، یہ اس کی ذاتیات کے اوپر اٹیک ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمیشہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، یہ ذاتیات کے اوپر اٹیک ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ذاتیات کے اوپر اٹیک ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ جو بھی فتویٰ دیتا ہے اس کا جو ہے وہ قرآن کو دیکھنے کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہے، واضح طور پہ قرآن میں چیزیں ہوتی ہیں، روایات اس کے خلاف ہوتی ہیں، یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور روایت کو لے لیتا ہے۔ اس بندے کا کیا مقصد ہے کہ یہ فقط اقوال علماء کو لیتا ہے، قرآن کے آیات کو لیتے ہی نہیں ہے۔ علماء کا قول ہو، شیخ طوسی کا، شیخ تبرسی کا قول ہو تو وہ لے لیتا ہے، قرآن کی آیت کو نہیں لیتا۔ یہ ذاتیات کا اٹیک ہے، اور ہماری عوام چونکہ اس میں فرق نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں یہ تو علمی اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ علمی اختلاف نہیں کہلاتا کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف چلتا ہے، یہ علمی اختلاف نہیں کرتا ہے۔ علمی اختلاف کیا ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کریں، اس کی تفسیر کریں، آپ کہیں کہ میں اس قرآن کی آیت سے یہ سمجھا ہوں، لیکن بہت سارے فقہا کیا ہے قرآن کی اس آیت سے یہ نہیں سمجھتے۔ علم اصول فقہ کے اندر ایک بحث پوری کی پوری موجود ہے کہ قرآن کے مخالف ہونے کا کیا معیار ہوتا ہے، کیا روایات کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ قرآن کے مطلق کو مقید کر سکیں۔ قرآن میں ایک کلی حکم آ جاتا ہے، اس کی پھر شروط اور قیود کے روایات میں اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر یہ حکم آ گیا کہ جو تم میں سے سفر کے اوپر ہو فعدۃ من ایام اخر، اسے دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ اب روایات کے اندر اس کی شرائط آ گئی کہ وہ سفر سے کیا مراد ہے، 44 کلومیٹر کا سفر ہو، فرسخ کا سفر ہو، اس میں فرسخین کی بات ہوگی، 44 کلومیٹر کا فرسخ ہو۔ آپ کہیں گے قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ بھی 44 کلومیٹر سفر ہو، کوئی بھی آپ سفر کریں۔ اچھا، روایات میں یہ آ گیا کہ جو کثیر و سفر ہے، زیادہ سفر کرتا ہے، وہ روزے رکھے گا سفر میں۔ آپ کہیں گے اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ روایات میں یہ آ گیا کہ اگر آپ زوال کے بعد سفر کرتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے۔ آپ کہیں گے قرآن کی آیت میں تو یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ اعتراض کریں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں جب یہ بات کلی طور پہ کہہ دی گئی کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، تو اب چاہے بندہ ڈرائیور ہو، کثیر و سفر ہو، چاہے وہ 44 کلومیٹر سے تھوڑا سفر کرے، چاہے وہ کیا ہے زوال کے بعد کرے، زوال سے پہلے کرے، اس کے اوپر سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
آپ کہیں یہ میرا نظریہ ہے، میں ان روایات اہل بیت کو نہیں مانتا، میرا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کے مطلق سے، قرآن کے عام سے جو بھی روایت ٹکرائے گی خاص بن کے، مقید بن کے، تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ یہ علم اصول فقہ کا پورا نظریہ ہے کہ کیا روایات اہل بیت قرآن کے عموم کو اور قرآن کے مطلق کو تخصیص لگا سکتی ہیں نہیں لگا سکتی، یہ ایک اصولی بحث ہے، فقہا کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے علمی بحث کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اندر خارج ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ چلیں آپ اس کے اندر نظریہ بیان نہیں کرنا چاہتے، عوام کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی جو علمی اسلوب ہوتا ہے اس کو اپنائیں۔ کسی کے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، کسی کے اوپر یہ بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس بندے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اقوال کو لیتا ہے، روایات کو لیتا ہے، لیکن قرآن کی آیات کو نہیں لیتا، یہ ذاتیات کا اٹیک ہے۔ لیکن میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، لیکن ہماری عوام میں متاسفانہ یہ چیز موجود ہے کہ ذاتیات کا اختلاف کیا ہوتا ہے اور علمی اختلاف کیا ہوتا ہے، ان دو میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ ابھی جو میں نے مثالیں بیان کی یہ ذاتیات کے اختلاف کی مثالیں ہیں، لیکن ہماری بہت سارے لوگ اس سے کیا کہتے ہیں، علمی اختلاف کہتے ہیں۔ اور ہم جب ایک بندے کے نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا نظریہ فقہا کا نظریہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ذاتیات کا اختلاف ہو گیا۔ تو جب تک ہماری قوم کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ ذاتیات کے اختلاف کیا ہوتا ہے اور نظریاتی اختلاف کیا ہوتا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ یہ مشکلات جنم لیتی رہیں گی، یہ نفرتیں جو ہے وہ پھیلتی رہیں گی۔ اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمیں نصیب کرے کہ قوم بیدار ہو، شعور کا ثبوت دے اور فرق کر سکے کہ نظریاتی اختلاف کیا ہوتا ہے اور ذاتی اختلاف کیا ہوتا ہے۔